جی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں اس محفل میں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، اور اس گفتگو میں ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں علامہ صاحب۔ ابھی میں مفتی صاحب اور حافظ صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا انتشار پھیل گیا ہے۔ کہا جا رہا تھا، مفتی صاحب نے بتایا اور حافظ صاحب نے، کہ ہمیں اپنے ورکرز کے ساتھ بہت احسن طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور میں نے کہا تھا کہ پھر میرا یہی سوال تھا کہ ورکرز تو دور، ہم اپنے پیارے رشتوں، خون کے رشتوں اور اپنے بڑوں سے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی اب ادب سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک کمی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، جبکہ ہمارے دین میں اتنی زیادہ وسعت ہے، مگر ہم نے دین کے اصولوں کو اپنے اپنے انداز سے خود ہی اپنا لیا ہے اور خود ہی اس کو اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ علماء کرام کی گفتگو سے ہم مستفید ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو یہ جو بے راروی کا شکار ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ، اس کا قصوروار کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جواب اسی آیہ مبارکہ میں ہی ہے، اور یقیناً ماہ رمضان المبارک کی آمد اور آج آغاز بھی ہو گیا، اور ہم اس رحمت کے عشرے میں بھی داخل ہو گئے اور مغفرت کے طرف رواں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ نجات کا وہ دروازہ جو خداوند عالم نے ہر سال اپنے مخلوق کے اوپر کھولتا ہے، وہ دروازہ آج ہمارے اوپر کھول دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو خداوند عالم نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں، کیا خدا کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہماری کسی عبادت کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔ نہ نماز کی ہماری ضرورت ہے اس کو، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ یہ حج، نہ کوئی چیز بھی اس کی ضرورت اس کی نہیں۔ لیکن کا جواب یہ ہے کہ یہ کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ اتنا مشکل گاڑھا لفظ مولویوں کی زبان سے جب آتا ہے تو ویسے ہی عوام کو تو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ لفظ متقی، اوفو، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ متقی کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پر، اسی رمضان المبارک کے حوالے سے، اسی روزے سے ریلیٹ ہے، اور یہی جو آپ کا سوال ہے، کیونکہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ایک نتیجے پہ میں یہ پہنچا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کیا کہ الصوم اجتناب المحارم۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ کیا ہے؟ حرام سے بچنے کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے یہ جو ہم روٹی اور چاول اور کھانے اور یہ بطن کا روزہ جسے غذا کا کہتے ہیں، یا پانی پینے کا روزہ، بس یہ کھانے پینے کا روزہ، اس کا نام روزہ ہے۔ روح کی بالادگی حاصل کرنے کا روح کی غذا ہے۔ اب وہ تو اور بات ہے، ہم نے روح کی غذا پتہ نہیں کس کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے روح کی غذا عبادت کو رکھا، بندوں نے روح کی غذا کس کو رکھ دیا ہے؟ وہ تو چینل پہ بیٹھ کے بتائیں گے تو مشکل ہو جائے گی ہم لوگوں کے لیے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو روح کی غذا بنا دیا، موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا، حالانکہ روح کی غذا عبادت تھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اپنے قلبوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کرو۔ ہم حرام چیزوں سے اپنے دل کو معطر کرتے ہیں۔ جب آپ کا سوال اتنا مشکل ہے اور لیکن بہت حقیقت پسند بھی، یہ معاشرے میں ہر آدمی اس مشکل میں مبتلا بھی ہے، نکلنا چاہتا بھی ہے، مگر نکلتا بھی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ کوشش ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ بہت ناانصافی ہو جائے گی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ انسان کوشش ہی نہیں کر رہا ہے مشکلات سے نکلنے کی، مگر جتنی کوشش کی ضرورت ہے اتنی پوری نہیں ہوتی۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلقاً انکار بھی نہیں ہے مگر اقرار بھی نہیں ہے. وہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان. خدا کو مانتا ہے مگر خدا کی ایک نہیں خدا کی نہیں مانتا. بس میں نے کہا نا کہ یہ فلسفہ کہ وہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان، تو شیطان کو بھی خوش کر رہے، اس کو بھی سلام، اور اللہ کو تو ہے ہی، بہرحال وہ تو انکار ہو نہیں سکتا. تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ہم اپنی مرضی والا اسلام لیتے نہیں لیتے، تھوڑا سا لیتے تھوڑا نہیں لیتے، جو پسند آ گیا وہ لے لیا، جو نہیں پسند آیا وہ چھوڑ دیا. ایسے کیسے ہوگا؟ کام کیسے چلے گا؟ خود آپ نے کہا معاشرے کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، کیونکہ آپ کا سوال یہی ہے جس طرف میں سمجھ رہا ہوں کہ آج ہر والدین اپنی اولاد کی طرف سے بہت پریشان ہیں. جی. لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اس میں جتنا بچے کا قصور ہے تو 50-50 کا ریشو رکھیں، 100 ادھر نہ ڈالیں. یہ بچے کا قصور آدھا ہے، تربیت آدھا تو میرا قصور ہے نا. جب میری باری آتی ہے تو میں تو دین اسلام پر نہیں چلوں، لیکن میں اپنے بچوں سے کہوں کہ تم پورے دین اسلام پہ چلو. میں تو سچ بولوں نہیں، بچوں سے کہوں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. میں تو لوگوں کی عزت کروں نہیں، اپنے والدین کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے بھائی بہن کی، اپنے عزیز اقارب کی، پڑوسیوں کی. بچوں سے کہوں بیٹا پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھنا. اللہ اکبر، کیسے ہوگا قول و یہ؟ فعل میں تضاد. خود جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم خود سروس نہیں کر رہے ہیں. جب میں خود وہ چیز نہیں دے رہا تو کسی سے میں وہ ڈیمانڈ کرنے کا رائٹ کیسے رکھتا ہوں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو؟ دیکھیں نا، انسان کو گیو اینڈ ٹیک کے قانون کو اپنانا پڑے گا نا، کہ کچھ آپ دیں گے. ہم خدا کو کچھ دیتے ہیں صرف، حالانکہ ہم دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ روزے ہم اس کو گفٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. ہمارے پاس جو کچھ ہے پروردگار یہ ہے حاضر، اب یہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس کو دیا ہے، وہ اپنی بلندی کے مطابق عطا کرتا ہے. یہ جو آج ہمیں اتنی آسانیاں ہیں یہ اس کا فیض و کرم ہے، ورنہ بندے کی کیا حیثیت؟ ہم نے کیا سوائے ندامت کے، پریشانی کے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیے قول و فعل میں تضاد ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ جب آپ وہ خود جھوٹ بولیں اور معاشرے سے چاہیں کہ آپ سے کوئی جھوٹ نہ بولے. بھئی میں تو سب سے جھوٹ بولوں، میرا جھوٹ بولنا حلال اور آپ کا جھوٹ بولنا حلال کیسے ہو جائے گا؟ وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. دونوں کو، ہاں اگر یہ چیز یہ غلط ہے تو میرے لیے بھی غلط ہے، آپ کے لیے بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی غلط تو غلط ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلے سے باہر نہیں آئیں گے. اور اس فیصلے کے لیے بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور صحیح راستے کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب، اس ماہ مبارک میں لوگ بہت کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہزار کروڑوں بار باتیں سنی ہوں جو ان کو پھر سننا چاہتے ہیں نئے سرے سے، اثر نو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ذات اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہتے تھے اور کیسے اہتمام کرتے تھے افطار کا اور سحری کا؟ جی، یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا جو استقبال کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے. ایک اپنے عمل سے کیا ہے اور دوسرا اپنی سنت یعنی حدیث رسول سے کیا ہے. اس سے آگے اگر میں آپ کو لے کر کے چلوں تو بخاری اور مسلم اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، خود خالق کائنات نے رمضان المبارک کے اعزاز کے اندر اپنی مخلوق کے ساتھ بہت سارے احسان کیے ہیں. مثلا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال اس طرح سے فرماتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں سرکار اتنا کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اب کبھی افطار نہیں فرمائیں گے. اور ان دونوں مہینوں کے گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اتنی کثرت کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو استقبال رمضان میں اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ نبی علیہ السلام استقبال رمضان کے لیے پورا شعبان کا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو جمع کر کے، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مناقب اجتماعی طور پر بیان کرنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کو سننا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ آ پہنچا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس رات کو تلاش کیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے اس کے بارے میں فرمایا، اور پھر آپ نے ہر سال جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کیا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس رات کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر قیام کی کثرت کرو، نوافل کی کثرت کرو۔ ہاں مجھے یاد آیا کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے یہ بھی حدیث نقل فرمائی، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اور رات میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر یہ بات ضروری ہے کہ گناہوں کی معافی سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ بنا توبہ کے، پکی توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مگر اللہ پاک رمضان میں اپنے بندوں کو توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے جب بندہ ہے مومن کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کبیرہ کو صغیرہ بنا کر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ علیہ السلام نے استقبال اپنی سخاوت سے بھی کیا کہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر سخاوت فرماتے تھے۔ ویسے تو امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑے عجیب انداز میں کہا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور بخاری کی روایت یہ ہے، اللہ معطی وانا قاسم، کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس رمضان کے اندر جہاں غرباء اور مساکین کو زکوٰۃ پہنچائی جائے وہاں سادات کو بھی تحفے اور تحائف دیے جائیں۔ المیہ یہ ہے کہ اب آپ معاشرے کی خرابیوں کی بات کر رہی تھی کہ معاشرے میں بے راہ روی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کا حق اس تک پہنچایا ہی نہیں۔ حکومت نے ہمارا حق نہیں دیا، ہم نے حکومت کو حق نہیں دیا، باپ نے بیٹے کو حق نہیں دیا، بیٹے نے باپ کو حق نہیں دیا۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت میں سرکار نے فرمایا، آتی کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کے حق کو اس تک پہنچا دو۔ میری بہن آج ہم اپنی آنکھ کو نیند کا حق نہیں دے رہے، آج ہم اپنے بچوں کو جو ٹائم ان کا حق ہے وہ نہیں دے رہے، ہم اپنے کاروبار پہ توجہ نہیں کر رہے، مشکلات کے اندر ہم صبر نہیں کر رہے۔ تو میرے اور آپ کے یا علامہ صاحب کے ایک مہینہ بیٹھنے سے تو یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا، اس میں ہر بندے نے، ذمہ دار بندے نے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم رمضان میں نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں باقی مہینے بھی ہمیں اسی طرح متوجہ ہونا ہوگا۔ میں یہاں یہ روایت بیان کرنا چاہوں گا، قطع کلامی معاف، کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں رکھی تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت تعلیم فرمائی اور تربیت فرمائی کہ حسن نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اسے تھو کرو۔ آج ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دے اور اس کی تربیت حضرت فاطمہ کی طرح، حضرت عائشہ کی طرح، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح کرے۔ آج باپ کے پاس وقت نہیں ہے، جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو دوسرے لوگ وقت دینا شروع کریں گے، اور یاد رکھ لیجئے جب دوسرے لوگ وقت دینا شروع کریں گے تو وہ مشن ہمارا نہ پڑھائیں گے نہ سمجھائیں گے، مشن وہ اپنا ہی پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے بھی،